اور ہم آپ کے سامنے الف لام را یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قیامت تک زندہ رہنے والی، اور ہر حرف جس کا بامانہ ہے وہ صرف عربی زبان ہے۔ اس کے حروف کے اندر بھی ایک ایک حرف کے اندر اتنا فیض ہے۔ قرآن مجید میں 29 مقام پر حروف مقطعات کو ذکر کیا، اور حروف مقطعات حروف تہجی میں سے صرف 14 ذکر کیے گئے۔ جن کا کثرت سے ذکر ہے ان کا فیض بھی کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ حروف کا ایک باقاعدہ علم ہے، اور جن لوگوں کا روح سے روحانیت سے تعلق ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس پر بہت تفصیل لکھی ہے، ایک ایک حرف کا فیض، اس کی تاثیر کیا ہے۔ اہل لغت نے اس پر کام کیا ہے کہ اس کی کیا تاثیر ہے۔ مثلا ایک لفظ میم ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ اس میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ میم جہاں بھی کسی بھی لفظ کا بنیادی حرف بنتا ہے اس میں جمع کا معنی ضرور پایا جائے گا۔ کبھی بعض اوقات کسی بزرگ کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کا نام پوچھ کر بتا دیتا ہے، یا کسی بندے کا نام پوچھ کر کے اس کی زندگی ایسی ہے، یہ غصے والا ہے، یہ پیار والا ہے، وہ اس کے نام کے اندر جو حرف ہوتے ہیں اس سے حرفوں کی تاثیر سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں میم ہے تو میم کے اندر ایک جمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں یہ اکٹھا ہوتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ، وہاں جمع کا معنی دیتا ہے۔ مثلا ماں کو بھی کہتے ہیں اور درخت کے تنے کو بھی کہتے ہیں۔ کس کس کو کہتے ہیں؟ اب بچہ ماں کے ساتھ جمع ہے، جڑا ہوا ہے، ماں بچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میم کے اندر جو جمع کا معنی ہے وہ کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ توأم، جڑواں بچوں کو توأم کہا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس کو توأم کہا جاتا ہے۔ درخت کا تنا اپنی اصل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ جیم اور نون، یہ جہاں بھی اکٹھے ہوں وہاں پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک تاثیر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جن ہمیں نظر آتے ہیں، چونکہ عام لوگوں کی نظر سے جن پوشیدہ ہے تو ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اس وقت جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہو تو اس کو جنین کہا جاتا ہے کہ عام نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں جہاں یہ حروف پائے جائیں گے وہاں چھپے ہوئے کا معنی، پوشیدگی کا معنی پایا جائے گا۔ قرآن مجید کے جو حروف ہیں مقطعات، جن لوگوں کی اس تک رسائی ہے، ہری پور میں ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ، کسی استاد سے نہیں پڑھا، عربی زبان میں 30 پاروں میں درود شریف لکھا۔ اور آپ کی ریاضت کیا تھی؟ آپ نے وہ شروع میں لکھا بھی ہے کہ کئی مہینوں تک کھانے پینے کے بغیر آپ قرآن مجید کے حروف مقطعات اور حروف تہجی کا وظیفہ کرتے تھے۔ ان کا وظیفہ تھا اللہم بحق رمز رموز راموز بروز کنوز الف با تا سا جیم ہا یا تک، اور اس کے بعد حروف مقطعات کا وظیفہ کرتے تھے، جس سے اللہ نے قرآن و حدیث کے علوم ان پر کھول دیے۔ ایک ایک حرف قرآن کا، اس کے اندر ایسے ایسے معانی کے سمندر ہیں۔ قرآن مجید میں 4 مقام پہ الف لام را سے سورت کا آغاز ہوا ہے، اور جہاں سے آغاز ہوا ہے اس سورت کے اندر انبیاء کے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کے میں اس ہفتہ پورا یہ کچھ چیزیں پڑھتا رہا ہوں، اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، مجھے لکھنا چاہیے، پر لکھ کے بیان کرنا چاہیے۔ ایک ایک حرف کے اندر اتنے علوم لکھے ہیں صوفیاء نے، عارفین نے۔ حروف کی تاثیر کی ایک مثال، ابن جنی ایک بہت بڑے لغت عرب کے عالم 4 صدی میں گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بار میرے سامنے ایک لفظ پیش ہوتا، مجھے اس کا ترجمہ پتہ نہ ہوتا، پھر میں اس کے حروف پہ غور کر کے ایک ترجمہ بتا دیتا تھا، یہ بعد میں جب ڈھونڈتا تو وہی ترجمہ ہوتا جو میرے اندازے سے ہوتا تھا کہ اس لفظ کے اندر یہ حرف آتے ہیں تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ اس پر ایک بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے مبین۔ یہ جرجی زیدان نام کا ایک گورا تھا مستشرق،
اس نے عربی زبان کے خلاف کتاب لکھی تھی کہ عربی زبان کوئی خاص زبان نہیں ہے، یہ تو جٹ لوگوں کی اور دیہاتی لوگوں کی زبان تھی۔ تو اس پر پھر ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے سلیمان اشرف، سید سلیمان اشرف، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس کے جواب میں مقالہ لکھا تھا المبین نام سے، اور جس کو پڑھنے کے بعد حضرت علامہ اقبال ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے، چونکہ وہ بھی جرجی زیدان کی کچھ باتوں سے متاثر ہو چکے تھے، اور فرمانے لگے یہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے سامنے وہ گوشے آئے ہیں جو پہلے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اب وہ لاہور سے وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ یعنی ایک ایک حرف کے اندر پھر عربی زبان میں جو اعراب ہیں ان کی تاثیریں ہیں۔ مثلا حمل، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کو کہتے ہیں حمل۔ حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھانے میں آسانی ہو۔ اگر وہ حمل ہو جائے، قرآن میں حمل بھی ہے، تو ایسا وزن جو بندے کے بس میں نہ ہو، بندہ اٹھا نہ سکتا ہو، پھر اس کو جانوروں پہ رکھنا پڑے، گھوڑے پہ رکھنا پڑے، گدھے پہ رکھنا پڑے، اونٹ پہ رکھنا پڑے، اس کو حمل کہتے ہیں۔ اب ہے میم لام، ہا میم لام 3 حرف ہیں، لیکن جو زبر ہے اس میں ہے بوجھ ہلکا ہو، جہاں زیر ہے اس کا مطلب ہے بوجھ زیادہ ہو۔ ایک زیر اور زبر نے کہاں سے کہاں معنی کو پہنچا دیا۔ پھر اور عربی زبان میں جو جتنے الفاظ ہیں وہ 3 حرفوں سے زیادہ تر بنتے ہیں، اس کو اس کا مجرد مادہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حمل، ہا میم لام، اس کا ایک معنی ہے۔ اب ان حرفوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیں، ہا کو بعد میں لے جائیں، میم کو پہلے لے آ جائیں، پھر ہوگا ملح۔ اب میم لام ہا یہ بھی بے معنی نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے نمکین ہونا، اس کا معنی ہے گندمی رنگ ہونا۔ اب اس کو اور ترتیب بدل دیں، لام کو پہلے کر دیں، ہا کو بعد کر دیں، میم کو آخر میں کر دیں، لحم یہ گوشت کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جب 3 حرفوں کو آگے پیچھے کر کے کسی بھی ترتیب سے لکھو اس کا معنی ضرور بن جاتا ہے۔ عین لام میم علم، اب کریں میم لام عین، اس کا ایک اپنا ترجمہ ہے رنگین ہونا، جس طرح کہ ملمہ کا رنگ کرنا ملمہ کاری کہتے ہیں۔ اور آپ کریں لام میم عین، اس طرح کریں اس کا مطلب ہے چمک، لمہ کہتے ہیں چمک کو، جو جب آگ جلاتے ہیں آپ تو جو شعلہ اٹھتا ہے اس کو لمہ کہا جاتا ہے، جو شعلے کی چمک ساتھ اٹھتی ہے اس کو، یعنی حرف آگے پیچھے کیے جائیں، اتنی وسیع زبان ہے۔ اب ایک بندے کو نیند آتی ہے، ایسی نیند آئے جس میں آنکھیں کھلی ہوں اور دماغ سویا ہوا ہو، اس کے لیے الگ لفظ ہے۔ ایسے ہوتا ہے بندہ، یہ عام طور پر جو لمبے لمبے روٹوں پہ ٹرک ڈرائیور ایسے ہوتا ہے، آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، دماغ ان کے سو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آنکھ بند ہوتی ہے لیکن نیند نہیں ہوتی، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس نیند کے لیے اور لفظ ہے۔ آیت الکرسی میں جب ہم پڑھیں گے نا سنتوں والا نوم، سنا اور چیز ہے، نوم اور چیز ہے، اس پر یہ بات آئے گی۔ کبھی ایسے ہوتا ہے آنکھ بھی سوئی ہوتی ہے، دماغ بھی سو جاتا ہے، اس کے لیے اور لفظ ہوتا ہے۔ صرف شیر کے لیے 500 سے زیادہ الفاظ ہیں عربی میں، تلواروں کے 300 سے زیادہ نام ہیں، گھوڑوں کے 400 سے زیادہ نام ہیں۔ اتنی وسیع زبان ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ جو زبان ہے قرآن ہے، ان کو ہم نے عربی مبین میں نازل فرمایا ہو۔ قیامت تک زندہ رہنے والی جو زبان تھی اللہ نے اس میں اپنے محبوب پر قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔